دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے رکھے، وہ دوسرے سے اختلاف بھی کرے، اسٹرانگسٹ ورڈ میں اختلاف کرے، لیکن شرط بنیادی یہ ہے کہ وہ جو اختلاف ہے وہ ود ان دی ایمبٹ آف لا ہو، ڈیسنسی ہو، مورالٹی۔ ہمارے یہاں اب کیا ہے کہ میں کسی سے اختلاف کرتا ہوں تو طنز و طعنوں کے تیر برسانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں بات ایسے لب و لہجے میں کروں گا جس سے دوسرے کے جذبات کو، احساسات کو ٹھیس پہنچے۔ میں اس لب و لہجے میں بات کروں گا کہ گویا صرف میں ہی درست ہوں اور دوسرا جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیے جب تک ہم اس ایشو سے باہر نہیں نکلیں گے، دوسرے کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے، دوسرے کو بھی اپنی رائے رکھنے کا حق نہیں دیں گے، تو معاشرے کے اندر ٹالرنس ایسے بڑھتی چلی جائے گی۔ مذہبی رواداری ہو، سیاسی رواداری ہو، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کو رکھنے کے لیے، کسی بھی معاشرے کو پھلتے پھولتے آگے بڑھتے اور بلندیوں تک پہنچنے کے لیے۔ ہمارے ہاں اس وقت پولیٹیکل کلچر ایسا بن گیا ہے کہ میں اگر ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں تو مجھے دوسرے سیاسی جماعت کی سیاسی شخصیت سے اختلاف ہے تو میں اس کی ہر اچھی چیز کو بھی نگیٹ کر دوں گا، اور اگر میں ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں تو اس کی ہر اچھائی کو بھی اور ہر برائی کو بھی میں اپنے سینے سے لگاؤں، میں کریٹیکل انالیسس نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اندھے فقیر بن کے رہ گئے ہیں اور بالکل آنکھیں بند کر کے ہم اپنے نظریات کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ میں اپنے جذبات، احساسات اور اپنی رائے کے اندر درست ہوں، لیکن میں دوسرے کی رائے کو بھی بالکل 100% جو ہے وہ غلط تصور نہیں کرتا۔ اس مزاج کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو معاشرے کے اندر رواداری پیدا ہوگی۔ اب آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہمارے یہاں سیاسی طور پہ پولرائزیشن کتنی زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی کا فرد ہوگا تو وہ نون کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نون والا ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کو برداشت کرنے والی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سیاسی اور مذہبی سیاسی جماعت کے لیے بھی حالات ہیں کہ کسی کی اچھائی کو بھی آپ جو ہے وہ اپنانا نہیں چاہتے، نہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حکومت یہ کہہ دیتی ہے سپوز کل نماز استسقاء ادا کی جائے گی، حالانکہ اسلام کے مطابق جب بھی امر بالمعروف کی بات کی جائے گی تو اس کا ماننا ضروری ہے، لیکن اگر آج کی حکومت یہ کہہ دے کہ کل ہم نے نماز استسقاء پڑھنی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو فالو کریں، اس کے جو مخالف حکومت کے لوگ ہوں گے وہ اس کے اوپر تبرے بھیجنا شروع کر دیں گے، وہ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ دینا شروع کر دیں گے اور اس اچھی چیز کو بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ جب تک ہم آگے بڑھ کر برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی نہیں کہیں گے اس وقت تک معاشرہ بدل نہیں سکتا۔ اسی لیے عربی میں بڑا خوبصورت ایک مقولہ ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، آپ یہ تو دیکھیے ذرا کہ جو وہ بات کر رہا ہے وہ بات درست ہے یا نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ مجھے بہت ساری باتوں سے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ نہیں تم تو ملک دشمن ہو، تم تو غدار ہو، تمہیں تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا، اور تم تو جو ہے وہ بددیانت ہو، اور تم اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور کہیں جی یہ تو منافقت ہے، یہ تو آپ تو منافق ہیں، آپ تو جھوٹے ہیں، آپ تو دغا باز ہیں۔ یعنی وہ الفاظ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ سرایت کر چکے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے کے جو جذبات اور احساسات ہیں، اس کی خودی ہے، اس کی عزت نفس ہے، اس کو ہم کتنا زیادہ مجروح کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ڈیفیمیشن لاز جو ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ ہم دھڑلے سے دوسرے کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں اور ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ جی یہ بات غلط ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم ہر ٹرمی کے اوپر اتر آتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ہوئی ہے کہ ایک پوری پوسٹ نکلتی ہے کہ جی خانہ کعبہ کے گرد ماڈل بنایا گیا اور اس کے گرد جو ہے وہ سنگرز نے جو ہے وہ ننگے طواف کیا اور یہ ساری باتیں۔ اب پتہ چلا کہ وہ ساری کی ساری پوسٹ جو ہے وہ جعلی تھی، وہ ساری جو ہے وہ فوٹو شاپ پوسٹ بنائی گئی۔ تو جب اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو بجائے اس کے کہ جن لوگوں نے اس کو شیئر کیا تھا، جن لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کر ایک پوری پروپیگنڈا کمپین چلائی تھی، وہ اس سے پیچھے ہٹ کے اس سے معذرت کرتے وہ اپنی بات جسٹیفائی دینے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر آپ نے رواداری کو برقرار رکھیں تو ایک بنیادی پرنسپل آپ اپنے سامنے رکھیں
وہ یہ کہ میں جو بھی اختلاف کروں، جو الفاظ میں استعمال کروں گا، وہ الفاظ آئین، قانون، تہذیب، شائستگی اس کی ایمبٹ کے اندر ہے۔ جب اس کو کراس کریں گے تو پھر دوسرا بھی آپ کی اعتراض کے اوپر اسی طرح ریئیکشن کرے گا۔ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو جاتی ہے کہ آپ آمنے سامنے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں۔ تو میری جو سب سے اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستانی معاشرے کے اندر یہ جو روایت در آئی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹیز کے سنجیدہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے، جو اپنے ورکرز کو کہیں کہ نہیں، آپ کو حق حاصل ہے اپنی رائے رکھنے کا، لیکن دوسرے کی رائے سے اختلاف آپ کر رہے ہیں تو ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، قانون اور قانون کے دائرے کے اندر میں آپ کے متعلق کبھی بات کروں گا تو کہیں گے تم تو منافق ہو۔ اب وہ ایک دم سے الفاظ آپ سے تم سے کہاں، اور چلتے چلتے جو ہے کہاں تک بات چل پڑتی ہے۔ تو لہٰذا سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے چند سنجیدہ لوگ آگے بڑھیں، اپنے ورکرز کو بھی اور دوسرے ورکرز کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ اس ایمبٹ کے اندر رہیں، اور جب آپ اس دائرے کے اندر رہ کے بات کریں اور چند لوگ مل کے آگے چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ قافلہ بنتا چلا جائے گا۔ ہر فرد ہے ملت کی مقدر، ایک فرد کو بھی اگر آپ ٹھیک کر لیں اور اس کو آپ یہ سمجھا دیں کہ بھئی آپ نے اس لب و لہجے میں بات کرنی، پھر یقین مانیے کہ یہ معاشرے کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔